کویسچنز ہوتے ہیں. پہلے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میرے سسر اپنا مکان بیچنا چاہتے تھے جس کی ذمہ داری میرے شوہر کو دی. ایک پارٹی آئی، سودا طے ہوا، بیانہ لے لیا، 3 مہینے کا ٹائم دیا، لیکن وہ پارٹی 3 مہینے میں پیسہ نہ دے سکی، سودا کینسل ہو گیا، ہم نے بیانہ ضبط کر لیا. اب دوسری پارٹی آئی اور اس نے جدید بیانہ دیا ہے. تو جو پہلے والا بیانہ ہے یہ بہن پوچھتی ہیں کہ وہ میرے شوہر رکھ سکتے ہیں یا اس میں ان کے بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہوگا. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بیانہ جو ہے یہ ہماری اپنی اختراع اور ایجاد ہے. شرعی لحاظ سے بیانہ کا کوئی تصور نہیں ہے. ایجاب و قبول سے ہی سودا پکا ہو جاتا ہے. اور بیانہ جس کو ہم ایک ایڈوانس بھی کہتے ہیں یا پہلی مطلب تھوڑا سا ٹوکن منی دے دیتے ہیں، یہ اگر سودا کینسل ہو جائے تو اسی کا ہے جس نے بیانہ دیا تھا. لہٰذا اس کو ضبط کر لینا ظلم، ناجائز اور گناہ ہے، اور یہ گناہ ہمارے معاشرے میں کافی عام ہو چکا ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. لہٰذا آپ یہ کہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم رکھیں یا بھائی بہنوں میں تقسیم کریں. یہ تو رکھنا ہی آپ لوگوں کا گناہ تھا، رکھنے کی نیت کرنا گناہ ہے، اس پارٹی کو واپس کرنا واجب ہے. اگرچہ بعض علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جی اتنے عرصے اس نے پارٹی نے روک کر رکھا، اس نقصان کے تدارک میں ہم بیانہ رکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک زمین 50 لاکھ کی بیچی اور 2 لاکھ روپے فرض کر لیں آپ نے بیانہ لے لیا، اور اس پارٹی نے بھی پیسے نہیں دیے تھے، اس زمین کی قیمت 60 لاکھ ہو گئی. اب وہ سودا کینسل کرتا ہے. اب اگر آپ یہ 2 لاکھ واپس کرتے ہیں، بتائیں آپ کو کیا نقصان ہے؟ آپ تو اب اس کو اگر 60 لاکھ میں بیچیں تو 8 لاکھ کا نفع ہے. تو یہ کہاں سے نکال لیا کہ اگر آپ اس کوئی پارٹی سودا کینسل کرتی ہے تو بائر ہمیشہ نقصان میں جائے گا، بلکہ وہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھ جائیں وہ تو بہت زیادہ فائدے میں رہے گا. لہٰذا یہ ظلم ہے. جو بیانہ دبا لیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو واپس کریں. ہاں اگر یہ صورتحال ہو کہ جی ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ پہلے پارٹی پلاٹ روک لیتی ہے کسی فاسد نیت کی وجہ سے اور بعد میں منع کر دیتی ہے، اب ہم بیانہ بھی واپس کر دیں، تو اس میں مالک کے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. لیکن کسی کی نیت کا حال تو ہمیں نہیں پتہ. اس کی خالی نیت کے اوپر بدگمانی کر کے ہم اس کا پیسہ ضبط نہیں کر سکتے. یوں آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہ مکان بیچیں اور بیانہ لیں تو وہ بیانہ اصل میں آپ ایک پین کی قیمت کے طور پر لیں. آپ یہ کہیں کہ مکان ہم نے ایجاب و قبول کر لیا، ٹھیک ہے آپ 3 مہینے میں پیمنٹ دیں، ہم مکان حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پین 2 لاکھ میں خریدنا ہوگا. وہ کہے ٹھیک ہے. اب اس پین کی قیمت آپ نے 2 لاکھ میں لے لی. اب اگر وہ اور 2 لاکھ لے لیے، پین دے دیں ان کو. اب اگر سودا کینسل بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ 2 لاکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پین کی قیمت تھی، پین آپ نے دے دیا. اب اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ بیع اور شرط کو جمع کرنا منع ہے. تو جواب یہ ہے کہ بہت سی شرائط ایسی ہیں جو مروج ہو جاتی ہیں اور فقہاء نے ان کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. جیسے گارنٹی وغیرہ چیزوں کے ہم طلب کرتے ہیں کہ یہ میں موبائل لیتا ہوں کتنی وارنٹی ہے، وہ کہتا ہے 1 سال کی وارنٹی ہے. تو یہ ہم شرط ہی تو لگا رہے ہیں کہ خریدتا ہوں اس شرط پر کہ 1 سال کی وارنٹی ہوگی. تو جو معاشرے میں اس طرح رائج ہو جائے یا ایسی شرائط جن کو علماء اجازت دیں، مفتیان کرام، اور وہ اس وجہ سے اجازت دیں کہ اگر وہ شرط نہ لگائی جائے، وہ کنڈیشن نہ لگائی جائے تو سامنے والے کی طرف سے دھوکے کا اندیشہ ہے اور فراڈ اور بہت زیادہ تکلیف دینے کا، ضرر کا اندیشہ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے. تو یوں کر لیں زیادہ بہتر ہے. لیکن جو ابھی آپ بہن نے پوچھا وہ بیانہ ضبط نہیں کیا جا سکتا.